اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے سرات میں۔ آج انشاءاللہ ہم درس حدیث کا 7واں دن مکمل کر لیں گے، اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریے۔ آئیے اب درس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ عارف بھائی، پچھلے ویڈیو میں ہم نے حدیث نمبر 3 جو پڑھی تھی کافی طویل تھی، اس کا متن پڑھا، ترجمہ پڑھا، اس کی کچھ تفسیر رہ گئی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کی کچھ تفسیر پر بحث کر لی جائے۔ جی عفان میں میرے ذہن میں بھی ایک سوال ہے اسی حدیث کو لے کے جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا تھا۔ جی، اس میں سچے خوابوں کے بارے میں آیا اور تمام چیزیں، تو ہم میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ خواب کہتے کسے ہیں اور ان کے اقسام کیا ہیں؟ کیا عام انسان اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خوابوں میں کیا تفریق ہے، کیا فرق ہے؟ ان کو ذرا واضح کر دیں۔ بے شک بڑا ہی پیارا سوال رہا آپ کا عارف بھائی۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اسی حدیث کے متعلق شرح صحیح مسلم شریف میں اس کی شرح فرمائی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ جان لیں کہ خواب کہتے کسے؟ نیند میں جو کچھ دکھائی دے اسے خواب کہتے ہیں۔ پھر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں خواب کی 2 قسمیں بنیادی طور پر۔ پہلی قسم کیا ہے؟ رؤیا صادقہ، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صالحین کو جو خواب نظر آتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ خواب میں دیکھتے ہیں اسی کے موافق بیداری کی حالت میں وہ واقع ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم اضغاث، اس کی بھی 3 قسمیں آتی ہیں جسے عام انسان دیکھتا ہے۔ پہلی قسم یعنی وہ خواب جس میں شیطان بندے سے مذاق کرتا ہے، یعنی اس کی گردن کٹ گئی، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ دوسری قسم، کبھی فرشتے کسی انسان کو کسی برے کام کے لیے کہتے ہیں۔ تیسری قسم، اور جو عام طور سے یہی لوگ دیکھتے ہیں خواب میں، تیسری قسم یہ ہے کہ انسان وہی دیکھتا ہے خواب میں جو کچھ وہ زیادہ تر دن میں دیکھتا ہے، یا تو وہی دیکھتا ہے جس کی وہ تمنائیں رکھتا ہے، یا تو وہی خواب میں اسے نظر آتا ہے جس کی طرف اس کا مزاج غالب ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہاں ذہن نشی کر لیں عارف بھائی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا خواب سے کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا فرشتے سے ملاقات کرنا اچانک، یہ کوئی حادثہ نہ ہو۔ جی عفان بھائی، میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے عفان بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی سے پہلے ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ دنیا سے گوشہ نشینی اختیار کر لیے۔ غار حرا میں آپ جا کر مہینوں عبادتیں کرتے رہتے تھے۔ کبھی آپ کھانا لے کر چلے جاتے تھے، کبھی حضرت خدیجہ آپ پر کھانا نان و نفقہ لے کے جاتی تھی، یا پھر آپ خود آتے تھے پھر لے کے جاتے تھے۔ تو کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے خلوت نشینی اختیار کر لیے ہیں؟ خلوت نشینی کو عام لفظوں میں یوں کہیں، مطلب دنیا سے سرگوش ہو کر، دنیا سے سب سے الگ تھلگ ہو کے، گھر بار کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں جا کے محدود رہ جائیں، تو اس کو کیا وضاحت کیجیے اس کے بارے میں؟ یہ بڑا ہی پیارا رہا سوال آپ کا عارف بھائی۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خلوت گزینی کی اور ایک الگ تھلگ رہنے کی جو محبت ڈالی گئی، تاکہ آپ کا دل دنیا اور اس کے تفکرات سے خالی ہو جائے، اور خالی ہونے کے بعد یہ ہو جائے کہ آپ کا لوگوں سے میل جول منقطع ہو جائے، تاکہ آپ کا دل دنیا سے بالکل ہٹ جائے، جس کی وجہ سے نزول وحی جو رب کائنات اب ایک نئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنے والا تھا، وہ وحی کی شکل میں فرشتے کے ذریعے، تاکہ وہ اس کا حصول بہت ہی آسان ہو جائے۔ اور ایک بات یہاں ذہن نشی کر لے عارف بھائی کہ رسول اعظم جو عبادت کرنے جاتے تھے غار حرا، وہ کون سی عبادت تھی؟ کوئی عبادت تو فرض نہیں تھی، نہ ابھی نزول وحی بھی شروع ہوا تو کوئی حکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عبادت تھی، وہی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اور یہاں ایک بات اور پتہ چلتی ہے، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی رات تک
عبادت کے لیے غار ہرا چلے جاتے تھے، کئی دن نہیں لوٹتے تھے، تو آپ کھانے کی چیزیں لے کر جاتے تھے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عارف بھائی مستقبل کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو اس کا بندوبست کیا جائے، بندوبست کر لیا جائے، آنے والے دنوں کے لیے کھانے پینے کی چیز اکٹھا کر لی جائے، تو یہ توکل کے خلاف نہیں۔ یہ عفان بھائی ماشاء اللہ بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ اب میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے عفان بھائی، جی کیا حدیث کے بیچ میں ہم لوگ پڑھے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے پڑھیے، تو آپ کہتے تھے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا، میں بالکل نہیں پڑھنے والا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو پھر حضرت جبریل آپ کو بھیجتے تھے، پھر اس کے بعد کہتے تھے پڑھیے، پھر آپ نے کہتے تھے ما انا بقاری، اس کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیے علی بھائی بڑا ہی پیارا سوال رہا کہ جبریل علیہ السلام نے یہ 2-3 مرتبہ ایسا کیا آپ کے ساتھ کہ جب بھی آپ سینے سے لگاتے اس کے بعد چھوڑ دیتے، کہتے پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ یہ کہتے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب شیخ عبدالحق محدثی دہلوی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جب فرشتہ آیا ہو اچانک تو آپ اس فرشتے کے اچانک آنے کی وجہ سے آپ پر سخت خوف اور دہشت لاحق ہوا ہو، جس کی وجہ سے آپ نے کہہ دیا ہو کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کیونکہ امی کا یہ کہنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے پڑھانے سے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ امی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز لکھ نہیں سکتا ہے یا دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کسی کے پڑھانے سے نہ پڑھ سکے۔ اور آپ آخر میں یہ بات فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ جواہرات میں آراستہ صحیفہ لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیے اور فرمایا یا رسول اللہ پڑھیے۔ تو رسول اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میں اس میں لکھی ہوئی چیز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ علامہ شیخ عبدالحق محدثی دہلوی فرماتے ہیں یہ معنی زیادہ مناسب اور زیادہ ظاہر ہے۔ آئیے اب ناظرین سے ملتے ہیں، انشاءاللہ کچھ بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ حدیث نمبر 3 کی کچھ وضاحت تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ اس کی اور بھی وضاحت اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔